امام رضا علیہ السلام نے جعسلیق سے ایسا کیا پوچھ لیا کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکا؟ خدا کی عبادت کے سلسلے میں لوگ کتنے گروہ میں بڑھ جاتے ہیں اور کیوں؟ برہان اور نور مبین سے قرآن مجید میں کیا مراد لیا گیا ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کا آخری ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں ہم 5 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندے خدا ہیں، اور نہ ہی اس کے مقرب فرشتے کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو اس کی عبودیت اور بندگی سے منہ موڑے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ بہت جلد ان سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ ترجمے کے بعد آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ میں پائے جانے والے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اس زمانے کے عیسائی راہبر جعسلیق سے فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سارے کام ٹھیک تھے سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرنے والے نہ تھے۔ جعسلیق کو غصہ آیا اور اس نے کہا وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے پوچھا وہ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جعسلیق خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اس بات سے امام کا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ عابد کسی کا معبود نہیں ہو سکتا۔ عبادت خدا کے حوالے سے لوگوں کے 3 گروہ ہیں، ایک تکبر کرنے والے، دوسرے تسلیم ہیں اور تیسرے طالب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کفا بی اذن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربن۔ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہارا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ 92۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے گفتگو کرتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات پر۔ 1، دینی مسائل میں دیگ سے زیادہ گرم چمچہ نہ بن جاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خود کو بندے خدا جانتے ہیں، تو پھر کیوں تم اسے خدا کا بیٹا تصور کرتے ہو؟ 2، جناب عیسیٰ علیہ السلام صرف عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے حقیقی اور سچے بندے ہیں۔ 3، مقرب فرشتے حتیٰ روح القدس بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لہٰذا روح القدس کو 3 خداؤں میں سے ایک کیوں جانے؟ 4، عبادت کو ترک کرنے کی اہم وجہ غرور و تکبر ہے، لہٰذا کسی کی روح تکبر کرنے والی ہو گئی تو اس کے لیے ہر طرح کا خطرہ ہے۔ 5، ہر انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لہٰذا قیامت سے ڈریں اور تکبر نہ کریں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے
خدا تعالیٰ ان کی پوری جزا انہیں دے گا اور اپنے فضل و بخشش سے انہیں زیادہ دے گا، لیکن جنہوں نے انکار اور تکبر کیا خدا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا ایک اہم نکتہ جسے ہم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ نکات: اہل کتاب اپنے پیغمبر کو برتر تصور کرتے تھے اور ان کے بارے میں غلو کیا کرتے تھے یا خود کو بڑا اور برتر سمجھتے تھے اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 18، یا دوسروں کی تحقیر و تذلیل کیا کرتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ قیامت کے روز ان میں سے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ وہاں صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ایمان کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے آیت کریمہ کے نقطے کو تو ملاحظہ کر لیا ہے، تو چلیے چلتے ہیں آیت کریمہ کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، نجات کا راستہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ دو، ایمان کا درجہ عمل سے پہلے ہے اور ایمان کے بغیر اعمال ایسے سکے کی طرح ہیں جس کی حیثیت ختم ہو چکی ہو۔ تین، اگر الہی اخلاق کے حامل بننا چاہتے ہو تو مزدور کی ساری مزدوری ادا کرو، بلکہ کچھ زیادہ بھی دے دو۔ چار، ایمان و عمل کے بغیر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے یا کسی بھی دوسرے سے شفاعت کی امید و توقع نہ رکھو۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کے 2 آیتوں کی تفسیر۔ چلیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی تیسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے واضح دلیل آئی اور ہم نے واضح نور جیسے قرآن تمہاری طرف بھیجا۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک اہم نقطے کو بیان کیا گیا ہے جو اس طرح ہے۔ روایتوں کے مطابق برہان سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دلیل ہیں، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود اس نے ایسے بلند و بالا مضامین و معارف اور کتاب پیش کی ہے۔ اس کے باوجود اس نے ایسے بلند و بالا مضامین و معارف اور کتاب پیش کی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اور جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے، دین کی سچائی اور اس کے علوم کی گہرائی پہلے سے زیادہ واضح اور روشن ہوتی جا رہی ہے۔ آیت کریمہ کے نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کریمہ کے پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، اسلام سارے لوگوں، نسلوں اور ہر زمانے سے بات کرتا ہے۔ اس کا پیغام دائمی اور عالمی ہے۔ دو، نور اور برہان کو بھیجنا اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ تین، قرآن مجید استدلال، ہدایت اور نور ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی چوتھی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس آسمانی کتاب سے وابستہ ہوئے، بہت جلد ان سب کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا اور اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ ہم نے آیت کریمہ کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے اس کے اہم پوائنٹس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اولیاء خدا اور الہی راہبروں سے رابطہ رکھنے کے بارے میں زیارت جامعہ میں ہے۔
من اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ۔ 2 آیات پہلے ایمان و عمل صالح کو الطاف الہی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا، جبکہ اس آیت میں ایمان اور خدا سے رابطے کو اس بات کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ سے رابطہ اور جڑنے کا ذریعہ عمل صالح ہے۔ نکات سے باخبر ہو جانے کے بعد آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، اجر الہی اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ دوسری آیتوں میں اپنی اس رحمت و فضل کو ہمارے کام کا بدلہ اور اجر قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی ذات کا ایک اور لطف ہے، ورنہ چند ناقص کام کرنے کا اجر یہ بہشت، محل اور رحمت نہیں ہے۔ 2، خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، یہدی من یشاء، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی ہدایت کے لیے ایمان اور توکل اور رابطے کو وسیلہ بنائیں تاکہ ہماری ہدایت کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ 3، ایمان اور توسل کے بعد بھی الہی ہدایت کو ضرورت رہتی ہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ 4، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچا دے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کے 4 آیتوں کی تفسیر۔ آج کی اور اس سورے کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر، تجھ سے بہن بھائیوں کی میراث کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے لیے کلالہ یعنی پدری بہن بھائی یا پدری و مادری بہن بھائی کا حکم بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو یا ماں باپ بھی ہوں لیکن اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے نصف یعنی بطور میراث لے لے گی، اور اگر بہن مر جائے اور اس کا وارث صرف ایک بھائی ہو تو وہ اس بہن کا سارا مال میراث میں لے گا، اس صورت میں کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر مرنے والے کی 2 بہنیں باقی ہوں تو وہ مال کا 2/3 لیں گی، اور اگر کئی بہن بھائی اکٹھے ہوں تو تمام مال اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ ہر مذکر کے لیے مؤنث کے حصے سے 2 گنا ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مفسر نے کچھ اہم نکات بیان کیے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے کہ بہن بھائی میراث میں سے ایک دوسرے سے 1 ششم حصہ لیں گے، جبکہ یہاں فرمایا ہے کہ آدھی میراث لیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہاں مادری بہن بھائی تھے اور یہاں پدری یا پدر و مادری بہن بھائی ہیں۔ تفسیر نمونہ: بہن یا بھائی کا ایک دوسرے کے مرنے کے بعد اس کی میراث سے حصہ پانا اس صورت میں ہے جب ان کی کوئی اولاد نہ ہو یا ان کے والدین نہ ہوں، ورنہ بہن بھائی تک باری نہیں آتی۔ سورہ نساء گھریلو مسائل سے شروع ہوئی اور گھریلو مسائل پر ہی ختم ہوئی ہے۔
تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے اس کے پیغام کو بغور سنتے ہیں۔ پیغام: لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دینی احکام و مسائل کو سیکھنے کے لیے دینی راہبروں رہنما کی طرف رجوع کریں۔ 2. دین کے پاس لوگوں کے دنیاوی مسائل کے لیے بھی منصوبہ بندی ہے۔ میراث کا موضوع ایک طرف سے معاشی اور اقتصادی ہے اور دوسری طرف سے خاندانی موضوع ہے۔ دین نے دونوں حوالوں سے احکام بیان کیے ہیں۔ 3. میراث کی تقسیم میں درجہ بدرجہ تعلق کا لحاظ رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی ذمہ داری ان تعلقات کی نسبت اسی طرح گہری ہے۔ والدین اور اولاد پہلے مرحلے میں ہیں اور بہن بھائی دوسرے مرحلے میں ہیں۔ 4. میراث میں مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر ہے۔ اس کا تعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور اس وقت کے خاص حالات سے نہیں ہے کہ جب عورتوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ برہان سے مراد ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے ان دونوں کو ہمارے لیے نمونے عمل قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ ہم ان دونوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور اس سورے کے تمام مفاہیم کو اپنی زندگی میں اتار سکیں، ڈھال سکیں۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک نئی سورے کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔